بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دنیا کا سب سے بڑا باکسر جس نے اپنی طاقت اور تیز ترین مکے سے مخالفین کو چاروں شانے چت کیا، لیکن ان کی زندگی کا ایک فیصلہ ایسا تھا جو ان کی رنگ میں جیتی ہوئی کسی بھی بڑی سے بڑی فائٹ سے بڑا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمد علی کی، جو صرف ایک باکسر نہیں بلکہ ایک عہد کا نام تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک امریکی نوجوان جو شہرت، دولت اور عزت کے سب سے اونچے مقام پر کھڑا تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام کو اپنا لیا۔ یہ ہے ایک ایسے انسان کی داستان جس نے اپنے دل اور دماغ کے فیصلے سے دنیا کو دکھایا کہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل راستہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمد علی کی زندگی کی اس عظیم تبدیلی کے بارے میں بتائیں گے جس نے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو تازگی بخشی۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، جنوری 1942 کو امریکی ریاست کینٹکی میں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام کیشیس مارسیلس کلے جونیئر رکھا گیا۔ اس وقت شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ یہ بچہ آگے جا کر دنیا کا سب سے مشہور باکسر اور ایک عالمی شخصیت بنے گا۔ کیشیس کلے کے والد ایک سائن بورڈ بنانے والے فنکار تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون، لیکن چونکہ وہ ایک افریقی نژاد امریکی تھے، اس لیے اس دور کے امریکہ میں انہیں نسل پرستی اور تعصب کا سامنا بھی رہا۔ یہی حالات ان کے ذہن میں انصاف اور برابری کی جستجو کو بڑھاتے رہے۔ کیشیس کلے نے 12 سال کی عمر میں باکسنگ شروع کی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے باکسنگ کا آغاز صرف اس لیے کیا کیونکہ ان کی سائیکل چوری ہو گئی تھی اور وہ پولیس کو شکایت درج کروانے گئے، اور پولیس آفیسر جو خود بھی باکسنگ کوچ تھا، اس نے کہا کہ بیٹے، اگر تم غصہ نکالنا چاہتے ہو تو آؤ رنگ میں نکالو۔ یوں ایک معمولی واقعے نے کیشیس کلے کو دنیا کے عظیم ترین باکسر کی راہ پر ڈال دیا۔ چند سالوں میں ہی انہوں نے جونیئر مقابلے جیتے، پھر 1960 کے روم اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیت کر امریکہ کا نام روشن کیا۔ 1964 میں کیشیس کلے نے عالمی ہیوی ویٹ ٹائٹل جیت کر دنیا کو حیران کر دیا، اور اس وقت وہ صرف 22 برس کے تھے۔ اپنی جیت کے بعد انہوں نے مشہور جملہ کہا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ، یعنی میں سب سے عظیم ہوں۔ یہ جملہ دنیا بھر کے اخبارات کی سرخیوں میں چھا گیا۔ وہ نوجوان جسے کبھی رنگ میں کمزور سمجھا جاتا تھا، آج چیمپئن بن چکا تھا۔ لیکن اسی دوران ان کی زندگی ایک اور بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ تبدیلی تھی اسلام۔ کیشیس کلے کی ملاقات مشہور تنظیم نیشن آف اسلام کے لیڈر سے ہوئی۔ خاص طور پر مالکم ایکس نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ نیشن آف اسلام اس دور میں امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ یہ تحریک عام امریکی مسلمانوں کی طرح مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ تھی، لیکن اس نے سیاہ فام افراد کے دلوں میں عزت، خودداری اور انصاف کا جذبہ پیدا کیا۔ کیشیس کلے کو یہ پیغام بہت پسند آیا، اور انہیں لگا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسان کو برابری، امن اور وقار دیتا ہے۔ 1964 میں ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتنے کے کچھ ہی دن کے بعد کیشیس کلے نے اعلان کیا کہ وہ نیشن آف اسلام میں شامل ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنا نام تبدیل کر کے محمد علی رکھ رہے ہیں۔ یہ اعلان اس وقت کے امریکہ کے لیے ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ میڈیا نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا، پرانے دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی شہرت کو ختم کر دے گا۔ لیکن محمد علی نے کہا کہ کیشیس کلے غلامی کا نام ہے، میں محمد علی ہوں، ایک آزاد مسلمان۔ محمد علی اور مالکم ایکس کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ مالکم ایکس ان کے استاد، دوست اور رہنما تھے، لیکن بعد میں نیشن آف اسلام کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے دونوں میں فاصلہ آ گیا۔ افسوس کہ 1965 میں مالکم ایکس کو قتل کر دیا گیا۔ محمد علی نے بعد میں کہا کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے مالکم ایکس سے دوری اختیار کر لی۔
شروع میں محمد علی کا تعلق نیشن آف اسلام سے رہا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ حقیقی اسلام کے قریب آتے گئے۔ 1975 میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے مطابق اسلام قبول کیا۔ اب وہ صرف ایک تنظیم کے رکن نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے مسلمان بن چکے تھے۔ انہوں نے قرآن پڑھا، اسلامی اسکالرز سے ملاقات کی اور اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل شروع کر دیا۔ محمد علی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب 1967 میں امریکی حکومت نے انہیں ویتنام جنگ میں جانے کا حکم دیا، لیکن محمد علی نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا مشہور جملہ تھا کہ میں ان معصوم لوگوں کو کیوں ماروں جو مجھ سے کبھی لڑے ہی نہیں، میرا دشمن ویتنام میں نہیں بلکہ یہاں امریکہ میں ہے، وہ لوگ جو مجھے غلام کہتے ہیں وہی میرے دشمن ہیں۔ اس انکار پر ان کا باکسنگ ٹائٹل چھین لیا گیا، پاسپورٹ ضبط ہو گیا اور انہیں کئی سال تک پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن محمد علی اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ یہ ثابت کر دیا کہ ان کے لیے ایمان اور اصول دنیا کی کسی بھی جیت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا نے دیکھا کہ محمد علی صرف ایک فائٹر نہیں بلکہ انصاف اور سچائی کی آواز ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وہ ایک فخر بن گئے۔ وہ جہاں بھی جاتے اسلام کا پرچار کرتے، قرآن کی بات کرتے اور اللہ پر یقین کی دعوت دیتے۔ انہوں نے کئی بار کہا، میں جانتا ہوں کہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے اور میں اس دن اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ محمد علی کو بعد کی زندگی میں بیماری لاحق ہوئی جس نے ان کی باڈی کو کمزور کر دیا، بولنے میں دشواری پیدا کی، لیکن ان کے ایمان کو نہیں ہلا سکی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اسلام پر عمل کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے اور صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اور جون 2016 کو محمد علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جنازے میں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ امریکہ کی گلیوں میں ان کے لیے دعائیں کی گئیں اور مسلمانوں نے انہیں ایک عظیم سپاہی اور داعی اسلام قرار دیا۔ محمد علی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت مکے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرے۔ محمد علی نے یہ فیصلہ کر کے دنیا کو دکھایا کہ اسلام کسی کو محدود نہیں کرتا بلکہ اصل آزادی دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔